بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہونے والا ہے۔ ناسا نے خبردار کر دیا ہے، یعنی ناسا نے آگاہ کر دیا ہے۔ بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو مکمل سمجھ آ جائے اور بہت کچھ آپ کو سیکھنے کا موقع اس میں سے ملے گا۔ ناظرین اکرام، جب بھی ہمارے ہاں قیامت کے حوالے سے کسی قسم کا سوال اٹھتا ہے تو فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی طرف ہمارا ذہن چلا جاتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے، جس میں سے ایک نشانی سورج کا مغرب کی جانب سے طلوع ہونا بھی ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم اسی نشانی پر گفتگو کریں گے اور آپ کو بتایا جائے گا کہ حال ہی میں کس طریقے سے اداروں نے اس سچائی کو تسلیم کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا۔ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو لوگ اسے دیکھتے ہی ایمان لے آئیں گے، مگر وہ وقت ایسا ہوگا جب کسی بھی انسان کے لیے اس کا ایمان قبول کرنا کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا کہ سورج مغرب کے طلوع ہونے کی کیا کیفیت ہوگی، یعنی کیا حالت ہوگی۔ اس کے متعلق حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ سورج غروب ہونے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہما نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اپنی منزل پر پہنچ کر اللہ کے حضور سر مسجود ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، یعنی سجدے کرنے لگ جاتا ہے، سبحان اللہ، جہاں تک کہ اسے حکم ہوتا ہے کہ اٹھ، یعنی یہیں تک سجدے میں اتنی دیر پڑ جاتا ہے کہ اسے پھر حکم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اٹھ اور واپس جا، اپنی جگہ پر واپس جا، یا کہ آپ نے پھر طلوع ہونا ہے، جہاں سے تو آیا تھا واپس چلا جا۔ چنانچہ وہ سورج جو ہوتا ہے سر اٹھا کر واپس جاتا ہے اور پھر اپنے مدار سے تعلق رکھتا ہے، یعنی وہیں چلا جاتا ہے جہاں اس کا ٹھکانہ ہوتا ہے نکلنے کا، اور پھر وہ نکلنا شروع کر دیتا ہے، پھر وہ نکلتا ہے اپنے ٹائم پر اور گردش کرتے کرتے اپنے ٹھکانے پر پہنچ کر اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے، یعنی پھر جب منزل پر پہنچ جاتا ہے آخری منزل پر، پھر اللہ کے حضور سجدے میں چلا جاتا ہے۔ پھر اسے حکم دیا جاتا ہے کہ اٹھ اور اپنے مدار سے طلوع ہو، یعنی پھر جا واپس اپنے ٹھکانے پر اور پھر طلوع ہو۔ تو سورج اس حکم کی تکمیل کرتے ہوئے، یعنی اللہ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے سورج دوبارہ طلوع ہوتا ہے۔ یہ ساری کیفیت بیان کرتے ہوئے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ سورج اپنے مدار سے کب طلوع ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت طلوع ہوگا جب کسی نفس کے لیے اس کا ایمان کرنا فائدہ مند نہیں ہوگا، یعنی مغرب کی جانب سے سورج کب طلوع ہوگا یہ پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت طلوع ہوگا مغرب کی جانب سے جب کسی نفس کے لیے اس کا ایمان قبول کرنا فائدہ مند نہیں ہوگا، کیونکہ سورج مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے وہ نہ تو ایمان لایا تھا، یعنی وہ اس شخص کی بات ہو رہی ہے جو بے ایمان تھا، ایمان نہیں تھا، یعنی غیر مسلم تھا، یعنی سورج مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے وہ غیر مسلم تھا، ایمان نہیں تھا اس کے پاس، اور نہ ہی اس کے ایمان کی وجہ سے اس نے کوئی بھلائی حاصل کی تھی، یعنی وہ ایمان ہی تھا اس کے پاس، تو ایمان کی وجہ سے بھلائی کیا حاصل کرنی تھی۔ ویسے جتنی مرضیاں کفار نیکی کر لیں، غیر مسلم نیکی کر لیں، ان کا صلاح ان کو ادھر دنیا میں دیا جاتا ہے، جنت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ ایمان کی بات ہو رہی ہے مسلمانوں کے لیے کہ جس کا مان ہے وہ مسلمان ہے، وہی ایمان والا ہے۔ بہت بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، اس طرح ایک روایت ہے جس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کے ظاہر ہونے کے بعد کسی نفس کے لیے ایمان کا قبول کرنا فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے نہ تو اس نے ایمان قبول کیا تھا اور نہ ہی اپنے ایمان سے کسی بھلائی کو حاصل کیا تھا۔
وہ 3 چیزیں پتہ ہے کون سی ہیں؟ وہ یہ ہیں: نمبر 1 سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، نمبر 2 دجال کا ظاہر ہونا، نمبر 3 زمین سے دابۃ الارض ایک جانور کا نکلنا، یعنی دابۃ الارض کے نام سے ایک جانور ہے وہ زمین سے نکلے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں کچھ یوں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسی ذات بھی آئے گی جو ان کی عام 3 راتوں کے برابر ہوگی، یعنی 3 راتوں کے وقت کے برابر ایک رات ہوگی۔ ان میں سے کوئی کھڑا ہوگا اور اپنے حصے کی نماز پڑھے گا۔ اس رات میں جو لوگ کھڑے ہو کر اپنے حصے کی نماز پڑھیں گے، پھر وہ سو جائے گا، نماز پڑھ کے پھر سو جائے گا، یعنی رات اتنی لمبی ہوگی، پھر وہ سو جائے گا۔ اسی دوران لوگ ایک دوسرے پر چیخیں گے اور پوچھیں گے، یعنی پریشان ہو جائیں گے، چیخیں گے، پکاریں گے کہ واٹ ہیپن، یعنی کیا ہوا ہے، رات ختم ہی نہیں ہو رہی، دن ہی نہیں چڑھ رہا، یہ کیا بات ہو، کیا ہو گیا؟ اور گھبرا کر مسجد کی طرف بھاگیں گے، یعنی سوچیں گے قیامت تو نہیں آ گئی، اللہ کے گھر کی طرف بھاگیں گے۔ ساری دنیا میں کہاں مسجد دیکھی نہ ہو، اس وقت پر اللہ کے گھر کی طرف بھاگیں گے کہ اللہ ہی وارث ہے۔ پھر اچانک وہ دیکھیں گے سورج نکل آیا، یعنی وہ ٹائم پورا ہو جائے گا 3 راتوں کے وقت کا، پھر سورج نکل آئے گا۔ اور جب سورج آسمان کے درمیان پہنچے گا، یعنی جب سورج نکلے گا نا، جب آسمان کے درمیان پہنچے گا، یعنی آدھے دن کے درمیان پہنچے گا، تو وہ واپس پلٹ جائے گا، یعنی پھر 12-1 بجے دوپہر کے واپس چلا جائے گا۔ بہن بھائیو، بیٹر بیٹیو، صرف حدیث ہی نہیں بلکہ مغرب سے سورج کا طلوع ہونا ارشاد ربانی میں قیامت کی نشانی بھی بتایا گیا، یعنی کلام جیت میں بھی ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ جس دن تیرے رب کی نشانیاں ظاہر ہوں گی، اس وقت کسی نفس کے لیے اس کا ایمان قبول کرنا فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ پہلے نہ تو وہ ایمان رکھتا تھا اور نہ ہی اس نے اپنے ایمان کے ساتھ کوئی بھلائی حاصل کی تھی۔ جو شخص اس انسانی کے ظاہر ہونے سے پہلے فوت ہو جائے اس کے لیے بھی ایک وقت ہے جس کے بعد اس کا ایمان، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، یعنی پھر جب سورج مغرب سے نکل آئے گا پھر ایمان لانا بھی فائدہ مند نہیں ہوگا، توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ اب تو توبہ کا ہاتھ دروازہ کھلا ہے نا، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک اس کی روح حلق میں نہ آ جائے، یعنی کہ اس کی ہچکی نہ بن جائے۔ قرآن یاد سے تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ قیامت کے قریب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، لیکن سوال یہ پیدا ہے کہ آخر یہ سب ہوگا کیسے؟ تو سائنس اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک طویل رات اور سورج کے مغرب سے نکلنے کے بعد سائنسی طور پر 100% درست ہے۔ کسی وجہ سے زمین کی حرکت رک جائے جس سے رات لمبی ہو جائے اور یہ پھر الٹ جائے تو اس سے سورج کا مغرب سے نکلنا بالکل پاسبل ہے، یعنی ممکن ہے۔ اس کے علاوہ اگر زمین کے محور میں بہت زیادہ تبدیلی آ جائے، یعنی زمین کی گردش میں تبدیلی آ جائے تو زمین کی گردش الٹ جائے اور سورج مغرب سے نکلے گا۔ سائنس کے مطابق یہ عمل اسی طرح ہوتا ہے جس میں ایک پلانٹ ہے جس کا نام وینس ہے۔ وینس سیارہ ہے، یعنی پلانٹ کا مطلب سیارہ، سیارے کا نام وینس ہے۔ گھڑی کے مخالف یعنی اینٹی کلاک وائز کے گھومنے بجائے گھڑی کی ڈائریکشن میں گھومتا ہے، یعنی گھڑی کی دوسری طرف گھومتا ہے وہ، اور وہاں سورج مغرب سے طلوع ہوتا ہے، جبکہ سائنس کے مطابق پہلے اس پر سورج مشرق سے طلوع ہوتا تھا۔ کسی وجہ سے اس کا محور جو ہے 180 ڈگری تک گھوم گیا جس سے اس کی گردش الٹ گئی اور اس طرح سورج اب مغرب سے طلوع ہوتا ہے۔ سائنس کے مطابق مشتری بھی بڑے آربٹ پر گھومتا ہے، گردش کرتا ہے، اور اس کی گردش کی ڈائریکشن بھی تبدیل ہو سکتی ہے، لیکن یہ پورا سولر سسٹم کے دیگر پلانٹ کے بالکل زیر اثر ہے۔ اس طرح زمین کی محوری گردش کا الٹ جانا جس سے سورج مشرق کی بجائے مغرب کی طرف طلوع ہو بالکل عین ممکن ہے، یعنی بالکل صحیح ہے۔ لیکن سائنس کے مطابق زمین کی گردش کا اچانک تبدیل ہو جانا بھی ممکن ہے جس سے سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو، اور یہ سب کسی بڑے فلکی جسم کے زمین سے ٹکرانے کے نتیجے میں ممکن ہو سکتا ہے۔ اور سائنس کے مطابق زمین کی محوری گردش چاند کی وجہ سے سٹیبل ہے، لیکن کسی بڑے عارضے یا کسی بڑے جسم کے زمین سے ٹکرانے کی وجہ سے زمین کی گردش الٹ سکتی ہے۔
لیکن اس کے لیے جو انرجی درکار ہوگی وہ اتنی زیادہ ہوگی کہ زمین کی سطح پگھل سکتی ہے، اور سائنس کے مطابق کائنات مسلسل پھیل رہی ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اس کا پھیلاؤ ختم ہو جائے گا اور یہ اپنی کشش ثقل کی وجہ سے سکڑنا شروع ہو جائے گی، اور اس کے تمام سیارے جو ہیں الٹی ڈائریکشن بھی حرکت کرنا شروع کر دیں گے۔ اس وقت سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ایک دابت الارض ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ النمل میں اللہ تعالیٰ نے اس جانور کے بارے میں اس طرح ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کا وقت قریب آ جائے گا تو زمین سے ایک عجیب و غریب جانور نکلے گا جو لوگوں سے بات کرے گا اور کہے گا کہ قیامت قریب آ چکی ہے، اور یہ جانور زمین سے اس لیے نکلے گا کہ لوگ قیامت کی نشانیوں پر یقین نہیں کرتے تھے۔ بعض روایات کے مطابق اس عجیب الخلقت جانور کی شکل پتہ ہے کیسے ہوگی؟ دماغ کی کھڑکیوں کو ذرا کھول کر سنیے گا۔ اس کا چہرہ انسان جیسا ہوگا، گردن اونٹ جیسی ہوگی، جسم گھوڑے جیسا ہوگا، سینگ شیر جیسے ہوں گے اور ہاتھ بندر جیسے ہوں گے۔ اس طرح اس سے اگلے دن عجیب الخلقت جانور زمین میں سے نکلے گا، اور یہ جانور مومنین کے چہروں پر ایک نورانی نشان لگائے گا، یعنی مومن کے چہروں پر نورانی نشان لگائے گا جس سے مومن کے چہرے روشن ہو جائیں گے، اور کافروں کی آنکھوں کے درمیان ایک اسٹمپ لگائے گا، یعنی مہر لگائے گا، جس سے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت ظاہر ہونے کے اعتبار سے قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور پھر دابت الارض کا نکلنا ہے۔ ان دو نشانیوں میں سے جو نشانی پہلے ظاہر ہوگی تو اس کے فوراً بعد ہی دوسری نشانی بھی ظاہر ہو جائے گی، اور دابت الارض تمام شہروں اور علاقوں میں اتنی تیزی سے سفر کرے گا کہ کوئی فرشتہ یا انسان اس کا پیچھا نہیں کر سکے گا، اور دوڑ میں اس کا مقابلہ کر کے اس سے چھٹکارا کوئی نہیں پا سکے گا۔ یعنی کہ اگر سوچے گا نا کہ میں دوڑ جاؤں اس کے آگے نکل جاؤں تو کوئی چھٹکارا نہیں پا سکتا، اسے وہ پکڑ لے گا۔ یہ جانور یعنی دابت الارض جہاں سے گزرے گا تو ہر انسان کی پیشانی پر نشان لگاتا جائے گا، یہ جہاں سے بھی جائے گا جو راستے میں انسان ملتا گیا اس کی پیشانی پر نشان لگاتا جائے گا، یہ کہ مومن ہے یا یہ کافر ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ میں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بہن بھائیو، بیٹے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں، اور اس کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب چینل کو نہیں کیا تو لازمی کر لیں، اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔